میں ہوں عمران علی شاہ ایم ایم نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت ہم کسی جنگل میں موجود نہیں ہیں۔ میرے عقب میں آپ کو جھاڑیاں نظر آ رہی ہوں گے، لیکن ہم سرکولر ریلوے کے حوالے سے ایک سروے کر رہے ہیں، اور اس سروے میں ہم موجود ہیں لیاقت آباد ریلوے اسٹیشن پر، جو کہ سرکولر ریلوے کا بہت اہم ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن کی عمارت اور اس کے تمام چیزیں جو ہے وہ مکمل ہے، لیکن یہاں دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث اس قدر جھاڑیاں اور جنگل اگا ہوا ہے۔ اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ دکھا سکیں کہ اس طرف کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے جنگل آباد ہوا ہے، اور ٹرین کس طرح سے اس جنگل میں سے گزر سکتی ہے، جبکہ ٹریک کے اوپر بھی اس وقت جو ہے وہ یہ پلیٹ فارم ہے، اور پلیٹ فارم کے ساتھ جو ٹریک ہے، دونوں پلیٹ فارم کے درمیان میں جنگل اگا ہوا ہے، اور اس جنگل کے ہوتے ہوئے نہ ٹریک بحال ہو سکتا ہے، نہ سرکولر ریلوے بحال ہو سکتی ہے۔ محکمہ ریلوے حکومت پاکستان جو ہے اس نے پاکستان ریلوے سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں، تاہم یہ تیسرے مرحلے کا اسٹیشن ہے۔ ناظم آباد، لیاقت آباد، یونیورسٹی اور اس کے بعد ڈگ روڈ، یہ وہ مقامات ہیں، وہ اسٹیشنز ہیں جہاں پر کئی مقامات پر ریلوے ٹریک موجود نہیں ہے، اکھڑا ہوا ہے۔ کئی مقامات پر کچھ معمولی سی انکروچمنٹ ہے، کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، کچھ پٹریاں اکھاڑ دی گئی ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کراچی سرکولر ریلوے امیر علی داؤد پوتا صاحب کے پاس، اور ان سے ہم بات کریں گے اور معلوم کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا صورتحال ہے، اور کب تک اس کی بحالی ممکن ہے۔ جی داؤد پوتا صاحب، بتائیے گا کہ کب تک جو ہے وہ مکمل بحال ہو جائے گا، اور ابھی کیا رکاوٹیں ہیں مکمل بحالی میں؟ دیکھیں جی، کے سی آر کے حوالے سے 19 نومبر کو فیڈرل منسٹر ریلوے نے یہ بتایا کہ کے سی آر کا جو سبجیکٹ ہے، اس کا چلانے کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق اس پروجیکٹ کو فیڈرل گورنمنٹ نے منظور کیا اور اس کی فنڈنگ کی۔ یہاں پہ منسٹری آف ریلوے کے تحت ایک پروجیکٹ ڈائریکٹوریٹ قائم ہوئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس کے سی آر کو، جو کہ 1995 دسمبر میں بند ہو چکی تھی، جس کو 21 سال ہو چکے ہیں، اس کو بحال کرنا تھا۔ وہی الائنمنٹ جو پرانی الائنمنٹ ہے اسی پہ وہ تقریباً آپ اگر دیکھیں تو کراچی سٹی سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وزیر منشن، بلدیہ، لیاری، شاہ لطیف، منگو پیر، اورنگی تک ایک یہ اسٹیج تھا جو کہ 14 کلومیٹر کا ہے۔ اس سے آگے پھر جو امپورٹنٹ اسٹیشنز ہیں، ناظم آباد، لیاقت آباد، گیلانی، گلستان جوہر، ڈیپو ہل اور یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، اور اس کے بعد آخر میں ڈگ روڈ ہے، جو کہ یہ 16 کلومیٹر کا یہ بنتا ہے اورنگی سے ڈگ روڈ تک۔ یہ جو ہے سیکنڈ فیز یہ تھا کہ ہم اس کو جو ہے نا اس پہ کام کرتے۔ تو الحمدللہ ہم پہلے مرحلے میں 19 نومبر کو اس کا فیڈرل منسٹر افتتاح کرتے ہوئے جو 60 کلومیٹر کا ایک اسٹیج تھا، اس میں سے 46 کلومیٹر جو مرشل یارڈ پپری سے لے کے لانڈھی، ملیر، ڈگ روڈ اور کارساز ایئرپورٹ سے ہوتا ہوا وہ کراچی کینٹ اور کراچی سٹی تک ٹرین کا جو نا اجرا کیا گیا، وہ 19 نومبر کو ہوا تھا۔ تو اب اس کو آگے بڑھانا تھا تاکہ ہم جو ہے نا اس کی سہولت مختلف جو 9 ہماری اور اسٹیشنز ہیں، کے پی ٹی ہے، وزیر منشن، لیاری، بلدیہ، شاہ لطیف اور سائٹ، منگو پیر، اورنگی تک یہ 14 کلومیٹر کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ کام ہم نے مکمل کیا ہوا ہے، اس کی فنشنگ کر رہے ہیں۔ تو کچھ سیفٹی ایشوز تھے جو کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹائم لیا ہے، کیونکہ لیول کراسنگز تھی جس پہ بہت بڑی ٹریفک ہے، اس کو مینیج کرنا ایک سیفٹی ایشو تھا ٹرین آپریشن کے حوالے سے۔ الحمدللہ اس پہ کام جاری ہے، تو یہ توقع ہے کہ ہم اینڈ آف دسمبر اس کو جو ہے جو پورشن ہے اس کو چلا لیں گے، اور اس میں کے سی آر کی آپریشن میں شامل کر دیں گے، تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہو جائے گی، اور کراچی کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہوگا، ایک حقیقت بن جائے گی کہ یہ کے سی آر یہ چل سکتی ہے۔
اچھا سر، دوسرا یہ بتائیے کہ سیکنڈ فیز جو ہے آپ کا گلشن اقبال اور لیاقت آباد، نازم آباد وغیرہ کا جو اسٹیشنز ہے، یہ بالکل زبہ حالی کا شکار ہیں. اس کے اوپر بہت زیادہ انکروچمنٹ ہے. اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اب تک وفاقی حکومت ریلوے کی جانب سے اور سندھ حکومت کی جانب سے؟ یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ نے انکروچمنٹ کی بات کی KCR پہ، تو ایک آپ بات بتا دیں کہ ریلوے ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ آف سندھ سول ایڈمنسٹریشن نے مل کے پورا جو رائٹ آف وے ہے KCR کا روٹ کا، جو 50 فیٹ رائٹ اور 50 فیٹ لیفٹ پہ 100 فٹ کی جو اسٹرپ ہے، وہ اس وقت خالی ہے ہمارے لیے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹریک بچھانے کے لیے انکروچمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے علاوہ 100 فٹ کے علاوہ انکروچمنٹس ہیں وہ ہٹانی ہے، وہ کورٹ کا بھی حکم ہے، وہ ہم کر رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ سے مل کے. باقی ہمیں ٹریک کو ریسٹور کرنے کے لیے انکروچمنٹ کے حوالے سے کوئی مشکلات نہیں ہے. لہذا آپ نے پوچھا کہ جو فیز 2 ہے، جو دوسرا مرحلہ ہے جس میں اورنگی سے لے کے گلشن اقبال، اور یہ کب تک یہ ٹریک بچ جائے گا، اس کا یہ ہے کہ اس میں جو لیول کراسنگس ہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں، بورڈ والا چوک ہوتا تھا جہاں پہ گرین لائن بن چکی ہے، وہاں پہ 9 روڈس ہیں، 9 لینس ہیں روڈ کی. اب اس کو ممکن نہیں ہے کہ ہم ٹریک اس کو لیول کراسنگ 9 لیول کراسنگ پھاٹک جو ہے نا ایٹ اے ٹائم بنیں گے، وہ ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں بنا کے اس کو چلائیں. اٹ ول ناٹ بی پاسبل، کیونکہ روڈ ٹریفک اتنی ہوگی کہ وہ پورا کراچی چوک ہو جائے گا. تو لہٰذا اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ کو کورٹ نے ایک حکم جاری کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی 24 لیول کراسنگس ہیں اس روٹ پہ، اس پہ انڈر پاسز اور فلائی اوور بنائیں، تاکہ ریل کو جو ہے نا چلانے کے لیے ٹریک بچھایا جائے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ نے FW کو کام بھی دے دیا ہے. انہوں نے اپنی ڈیزائننگ، ہم نے ان کو پیرامیٹرز، ٹیکنیکل پیرامیٹرز دے دیے جس طریقے سے وہ اسٹرکچرز بننے ہیں، تو وہ ڈیزائننگ کے مرحلے میں شامل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایگزیکیوشن شروع ہو جائے گی. اچھا سر، جو آپ نے بتایا بڑی اچھی خوشخبری سنائی کہ انکروچمنٹ جو ہے وہ ٹریک کے راستے میں نہیں ہے. آگے ٹریک بچ سکتی ہے، لیکن کراسنگ لیول کا مسئلہ ہے. اگر پلوں کی تعمیر شروع ہوتی ہے تو یہ کب تک ممکن ہوگا کہ یہ گزرگاہیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں اور یہ راستے بن جائیں؟ دیکھیں جی، انہوں نے تو باقاعدہ ریٹن میں لکھا ہوا ہے، ٹائم لائن دی ہوئی ہے کہ یہ 9 مہینے تک انشاءاللہ تعالیٰ، جب آفٹر ڈیزائننگ اوارڈ آف دی کنٹریکٹ فرام دا گورنمنٹ آف سندھ، FW نے ان کے جو کمانڈر یہاں پہ 494 انجینئر گروپ کے بیٹھتے، انہوں نے ریٹن میں دیا ہوا ہے کورٹ میں اینڈ گورنمنٹ آف سندھ کو کہ ود ان 9 منتھس وہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. تو کانٹریکٹ ایوارڈ ہو گیا؟ یس، ان کا جو ہے نا، ان کو آفیشلی کسی حد تک ان کو کہا گیا ہے، اور ساری جو ہے نا کریسپانڈنس FW کی گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ہو رہی ہے، جس میں ہم بھی انٹیگریشن میں، کوآرڈینیشن میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز میں. اگر کوئی ریلوے کی کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ادروائز یہ گورنمنٹ آف سندھ FW اس چیز کو کام کر رہی ہیں جی. اچھا سر، عدالت کے کہنے پہ آپ نے کراچی سرکولر ریلوے جو ہے وہ بحال کر دی جزوی طور پر صحیح، لیکن اس میں نقصان ہو رہا ہے، اس میں مسافر کم آ رہے ہیں. اس کی وجوہات یہ بھی بتائی گئی ہیں کہ اس کے روانہ ہونے کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے. 5 بجے روانہ ہوتی ہے سٹی اسٹیشن سے، اور 5 بجے ہی جو ہے وہ لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، وہ اسٹیشن پہ پہنچ نہیں پاتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ ہاں دیکھیں جی، یہ کافی ذرائع سے مختلف ریلوے ایڈمنسٹریشن کو اس کا علم ہو رہا ہے کہ اس کی ٹائمنگز کا جو موسٹ کنویننٹ سمجھا نا ٹائمنگز کرنے کے لیے کافی ریکویسٹ بھی آ رہے تھے، اور اس کے لیے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پاکستان ریلوے کراچی کو علم میں ہے. ان سے بات جب ڈسکس ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس پہ عمل درآمد کر لیں گے، تاکہ عوام کو، جو کہ ہمیں کم پیسنجر ہونے کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس کو ٹائمنگز چینج کرنا پڑیں گے، اور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے کام جاری ہے. پہلا مرحلہ سرکولر ریلوے کا مکمل ہو گیا. سٹی اسٹیشن سے پیپری اسٹیشن تک ریلوے کی بحالی مکمل ہو چکی ہے اور ٹرینیں چلنے لگی ہیں. تاہم لیاری ریلوے اسٹیشن تک کی بحالی کا کام ابھی جاری ہے، اور یہ مرحلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس پر بھی بحالی کا کام جاری ہے. جگہ جگہ جو ہے وہ ٹریک
جو ہے وہ بہتر کیا جا رہا ہے. جہاں ٹریک خراب ہے, جہاں بوسیدہ ہو گیا, اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. لیاری ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر, اور اس کی بحالی کا کام بھی جاری ہے. یہاں پر بھی ہم لوگوں سے بات کریں گے, یہاں پر موجود لوگوں سے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس جگہ پر آپ کی پیدائش بھی ہے, یہیں پیدا ہوئے ہیں, تو کیا دیکھا آپ نے یہاں پر؟ پہلے ریل چلتی تھی, سرکولر ریلوے یہاں پر ریل چلتی تھی, اور ریل یہ ہمارے سامنے یہاں پر جب جو ہے نا ایوب کے دور میں بحال ہوا تھا یہاں پر, ٹھیک ہے, 1971 سے پہلے ہم یہاں آباد ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ریلوے کے ہر چیز اور ہر سہولت یہاں موجود تھا, لیکن ریلوے کا نظام صحیح نہیں تھا. اس لیے کہ اس ٹرین میں اگر ہماری کوئی لیڈیز ہے یا کوئی سفر کرتی تھی تو اس میں غیر ملکی جیسے افغانیوں جیسے یا کوئی اور, وہ لوگ ان کو زیادہ تر چھیڑخانی ہوتی تھی اس کے اندر. تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے تھے پہلے یہ چیز, تو اگر وہ چلاتے ہیں تو اس چیز کا وہ سیکورٹی کا انتظام کرے, کیونکہ اس میں آوارہ اور کنگلے ان لوگوں کا زیادہ تر سفر ہوتا ہے, اور انتظامیہ اس چیز کو کوئی نہیں روکتا ہے. اچھا, آپ دوسرے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے یہ اس کی صورتحال کیا تھی؟ اب یہ بحالی شروع ہوئی ہے, کھنڈرات تھا, کیا تھا یہاں؟ اب وہ کنڈرات تو پہلے بھی تھے اور اب بھی موجود ہے, کوئی چینجنگ اس میں آیا نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت ڈھیلا پن ہے. کام شروع نہیں ہوا سب بحالی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف فارم وغیرہ بن رہا ہے جی, بس یہ صرف سرخی پاؤڈر ہو رہا ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے بحالی کا. سچ بات یہی ہے. اچھا, پرانی پٹریاں ہیں, صرف ریپیئر کیا جا رہا ہے جو خراب ہے؟ جی ہاں, اس کو وہی ہے کہ بس وہ ایک جگہ سے اکاڑ کے دوسری جگہ پھینکا جا رہا ہے, اور یہ جو روڑا ووڑا ڈال دیا ہے, باقی اس کے اوپر ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے سوائے خدشات ہے اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے اس میں, اس لیے کہ یہ پرانا پٹری ہے, اگر اس پہ ٹرین چلے گا تو یہ بیٹھ جائے گا. اچھا, آپ کیا چاہتے ہیں یہ سب نیا ٹریک چل رہا ہے؟ بالکل جی, اگر عوام کی سیفٹی ضروری ہے تو پھر اس کا نیا ٹرین اور نیا پٹری ہونی چاہیے, تاکہ عوام کے لیے سیفٹی ہو. اور سیفٹی کے انتظامات یہی ہے کہ یہاں پر بہت خطرات ہے, اس سے یہ پٹری ساری آڑی ٹیڑھی پڑی ہوئی ہے, اس پر کہاں ٹرین چلے گا؟ یہ تو ایک معصوم بچے کو بھی پتہ ہے کہ ٹرین نہیں چلے گا اس پر. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ٹرین بہتر انداز میں چلائی جاتی ہے, بحال کر کے ٹریک مکمل, تو کیا لوگوں کو سہولت میسر آئے گی سفری؟ بالکل جی, عوام کو بہت خوشی ہوگی اور سہولت ہوگا. شرط یہ ہے کہ ریلوے کا اپنا نظام بہتر ہو, یہ نہ ہو کہ وہ 3-3 گھنٹے اسٹیشنوں پر انتظار کرتے رہیں اور ریل جو ہے وہ پتہ چلا کہ پلانی جگہ پر فیل ہو چکا ہے. اچھا, یہ کب یہاں پہ ٹرین چلتی تھی اور کب بند ہوئی ہے؟ یہ ایوب کے دور میں شروع ہوا تھا, پھر نواز شریف اور بے نظیر کے دور میں آ کے بند ہوا ہے, دوبارہ پھر چلا ہے, پھر بے نظیر کے دور میں پھر بند ہو گیا, جب اس سے نقصان ہو رہا تھا سوائے افغانی اس میں کچرا لے کے جاتے تھے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور دوبارہ جو اس ٹائم بند ہوئے جب ناظم آباد پر یہ ٹرین لوٹا گیا تھا, جب چناب ایکسپریس چلایا گیا تھا, اس کے بعد پھر یہ نہیں چلا ہے.